انگریز استانی جسے راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ ایڈتھ نامی انگریز لڑکی کی حیرت انگیز کہانی جو مسلمان اردلی سے شادی کر کے راولپنڈی میں اسلامیات کی استانی بن گئی۔ یہ 20ویں صدی کے ابتدائی عشرے میں راولپنڈی میں ایک 12 سالہ انگریز لڑکی جو اسکاٹش ریجمنٹ کے ایک کرنل کی بیٹی ہے اور کرنل کے ایک اردلی اعتبار خان کی کہانی ہے جو ضلع اٹک کی تحصیل ہزرو سے تعلق رکھتا ہے اور جس کی عمر لگ بھگ 50 سال ہے۔ وہ روزانہ صبح اپنے کوارٹر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لہٰذا اس کی آواز دلوں کے تار چھیڑ دیتی ہے۔ عین اس لمحے جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو 12 سالہ سفید فام لڑکی ایڈتھ پیلی اپنے لان میں صبح کی واک کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو سرونٹ کوارٹر سے آنے والی تلاوت کی آواز اپنی جانب کھینچتی ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ روز کا معمول بن جاتا ہے۔ 12 سالہ لڑکی ہر روز صبح اٹھتے ہی قرآن کریم کی تلاوت کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اسے تلاوت سننے سے منع کرتے ہیں مگر وہ نہیں مانتی۔ 2 سال کے بعد کرنل کا تبادلہ بمبئی ہو جاتا ہے۔ اردلی اعتبار خان بھی کرنل کے ساتھ بمبئی شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ایڈتھ پیلی کا یہ معمول برقرار رہتا ہے۔ اب گھر والے بھی اس سے نہیں پوچھتے، شاید وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو اس طرح روحانی سکون ملتا ہے۔ کچھ عرصے بعد کرنل صاحب کو واپس انگلینڈ بلا لیا جاتا ہے اور ان کا پورا خاندان بھی ان کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ اردلی اعتبار خان واپس اپنے گاؤں آ جاتا ہے جہاں اس کی ایک بیوی اور 4 جوان بیٹے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ایک دن اسے ایک تار ملتا ہے۔ یہ تار کرنل کی بیٹی کا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ واپس بمبئی پہنچ چکی ہے اور اس کے پاس گاؤں آنا چاہتی ہے۔ اعتبار خان اس سفید فام لڑکی کا راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر استقبال کرتا ہے اور گاؤں چلا جاتا ہے۔ لڑکی اس سے قرآن کریم پڑھانے کی فرمائش کرتی ہے۔ اعتبار خان اسے قرآن بھی پڑھاتا ہے اور قرات بھی سکھاتا ہے۔ اسے ایک طرح کا خوف بھی ہے کہ اگر کرنل صاحب اس کی تلاش میں پہنچ گئے تو کیا ہوگا۔ ادھر کرنل صاحب کی فیملی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایڈتھ پیلی ہندوستان واپس چلی گئی ہے۔ وہ اسے برطانیہ میں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد سفید فام لڑکی اسلام قبول کر کے اعتبار خان سے شادی کر لیتی ہے اور اس کا اسلامی نام زینب رکھا جاتا ہے۔ اعتبار خان سے اس کی 2 بیٹیاں رحمت اور مکھنی پیدا ہوتی ہیں۔ زینب گاؤں کے ماحول میں ڈھل جاتی ہے، کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹاتی ہے، اپلے تھاپتی ہے اور جانوروں کو چارہ ڈالتی ہے۔ اسی طرح سال گزرتے جاتے ہیں۔ اعتبار خان چل بستا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کی پہلی بیوی اور بیٹے زینب پر زمین تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے مظالم سے تنگ آ کر اپنی 2 جوان بیٹیوں کے ہمراہ راولپنڈی صدر منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی جو آگے جا کر ایک المناک رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا انعام منظور کی کتاب کچھ یادیں کے صفحہ 42 پر درج ہے۔ 84 سالہ ایس انعام منظور راولپنڈی کے ایک ریٹائرڈ بینکر ہیں جو آج کل برطانیہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صدر کے احاطہ شیخ فضل الہی میں سفید فام زینب اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ جب کرائے پر گھر لے کر مقیم ہوئی تو ان کی میری والدہ سے دوستی ہو گئی۔ وہ اکثر شام کو ہمارے گھر آتی تھیں۔ ان دنوں وہ گلی میں ہی وکٹوریہ گرلز اسکول میں دینیات کی ٹیچر بھی تھیں۔ میری عمر اس وقت 10 سال کے قریب تھی اور ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ایک نہایت خوش لباس اور نفیس خاتون تھیں جو میری والدہ کے ساتھ اردو اور اٹک کی مقامی زبان میں بات کرتی تھیں۔ وہ ہمارے گھر آتے ہی ہلکے نیلے رنگ کا برقع اتار دیتی تھیں۔ میری والدہ سے وہ راز و نیاز کی باتیں کرتی تھیں۔ میرے والد نیوی میں کمیشنڈ آفیسر تھے۔ جب والد گھر پر ہوتے تو وہ ان کے ساتھ نہایت شائستہ لہجے میں انگریزی میں گفتگو کرتی۔ والد صاحب ان دنوں 555 کے سگریٹ پیتے تھے۔ جب والد گھر پر ہوتے تو وہ ان سے انگریزی میں کہتی، ڈاکٹر ول یو پلیز گیو می 555 سگریٹ۔ وہ میرے والد کے ساتھ سیاست، سماج اور ادب پر گفتگو کرتی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا ایک بھائی بہن کی تلاش میں برطانیہ سے راولپنڈی پہنچ گیا مگر استانی جی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ یہاں بچوں کو پڑھا کر زیادہ خوش ہیں اور یہاں کے لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ استانی جی کی بڑی بیٹی مکھنی کی شادی شمس آباد ضلع اٹک کے نواب ملک قیوم سے، جبکہ دوسری بیٹی رحمت کی شادی ایک مقامی شخص نصر اللہ بیگ سے ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مکھنی کی بیٹی کا نام منور تھا جس کی شادی ملک قیوم کے خاندان کے ایک کیپٹن امداد حسین کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اکثر اپنی نانی سے ملنے احاطہ شیخ فضل الہی میں آیا کرتی تھی۔ ایک روز منور کا ڈرائیور گاڑی ریورس کر رہا تھا کہ ایک کم سن بچہ گاڑی کے نیچے
نیچے آ گیا۔ منور اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچی، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ مر چکا ہے۔ یہ بچہ محلے کے ایک کوچوان حمید کا تھا۔ حمید کسی صورت منور کے ڈرائیور کو معاف کرنے پر تیار نہ تھا، جبکہ منور کہتی رہی کہ یہ ایک حادثہ ہے اور اس کے تاوان کے طور پر وہ منہ مانگی رقم دینے کو بھی تیار ہے، مگر حمید جو ایک بدگماش قسم کا شخص تھا، اس نے قسم کھائی کہ وہ اس کے بدلے 7 خون کرے گا۔ اس وقت کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مارچ 1947 میں شہر میں فسادات پھوٹ پڑے۔ اگست کے پہلے ہفتے کی بات ہے۔ ایک دن استانی جی کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کی دونوں بیٹیاں اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون بھی انہیں دیکھنے گھر آ گئیں۔ حمید کوچوان شہر کے خراب ہوتے حالات میں ایک خطرناک کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ اس نے شہر کے کچھ بدماش لوگوں کو ساتھ ملایا کہ یہاں ہندو رہتے ہیں اور انہیں مارنا ہے۔ شہر کے علاقوں میں لوٹ مار جاری تھی۔ ہندو اور سکھ بڑی تعداد میں ہندوستان جا رہے تھے، مگر کینٹ کے حالات پرسکون تھے، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حمید کوچوان کینٹ میں خون کی ہولی کھیلنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب میم استانی اپنی دونوں بیٹیوں، ایک خاتون اور ایک نواسے کے ساتھ سو رہی تھی تو حمید کوچوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیڑھی لگا کر صحن میں اتر گیا۔ اس نے لمحہ بھر میں چارپائیوں پر لیٹی خواتین پر چاقوؤں کے وار کیے۔ 2 خواتین اور استانی کا نواسہ بچ گئے۔ صبح ہوتے ہی شہر میں کوہرام مچ گیا۔ مقدمہ چلا اور پاکستان بننے کے بعد حمید کوچوان کو پھانسی ہو گئی۔ میم استانی جس گھر میں قتل ہوئی وہ گھر آج بھی احاطہ شیخ فضل الہی میں موجود ہے۔ شیخ فضل الہی جنہوں نے اس احاطے کی بنیاد رکھی تھی وہ ملٹری کانٹریکٹر تھے جو بھیرا سے راولپنڈی آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے پوتے الطاف الہی شیخ کی عمر اس وقت 83 سال ہے اور وہ سابق جج اور وکیل ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ وکٹوریہ سکول ان کے دادا نے بنایا تھا اور اسی سکول میں میم استانی پڑھاتی تھیں اور ہمارے ہی مکان میں وہ کرائے پر رہتی تھیں۔ ان کی داستان نہایت المناک ہے کہ ایک نو مسلم خاتون جس نے ہمیں اور دوسرے مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، وہ ایک جاہل، متعصب اور بدگماش انسان کی نفرت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کینٹ جیسے محفوظ علاقے میں ایسی بھیانک واردات ہو سکتی ہے۔ یہاں کا ماحول یگانگت اور مذہبی رواداری پر مشتمل تھا۔ ایک بار جب میں بیمار ہو گیا تو میری دادی دعا کروانے پنڈت کے پاس چلی گئیں۔ جب فسادات زوروں پر تھے تو سکھ ڈاکٹر کو جب معلوم ہوا کہ شیخ صاحب کا بیٹا بیمار ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے دیکھنے گھر آ گیا۔ کینٹ میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جہاں گورکھا ریجمنٹ تعینات تھی، وہاں سچان سنگھ کے نواسوں نے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل ایک امن کمیٹی بھی بنا رکھی تھی، جس کی وجہ سے کینٹ میں تقسیم کے وقت میم استانی کے علاوہ صرف ایک سکھ قتل ہوا جو بھوسا منڈی میں مورچہ زن تھا کہ کسی سمت سے آنے والی گولی کا نشانہ بن گیا۔ شہر میں کافی قتل و غارت ہوئی مگر کینٹ میں میم استانی کے المناک قتل کا دکھ آج بھی تازہ ہے۔ اس کے بعد آنے والی تیسری نسل کو بھی معلوم ہے کہ یہاں ایک میم استانی رہا کرتی تھی جو سکول میں قرآن کی ٹیچر تھیں اور جنہیں ایک بدگماش کوچوان نے قتل کر دیا تھا۔